अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है दुनिया भर से। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गजा के आसमान पर धमाकों के गर्द आलूद गुब्बारे आज भी देखे गए। गजा की पट्टी पर 73वें रोज भी इसराइली हमले जारी। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज ने 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 माह के दौरान मगरिबी किनारे में 290 फलस्तीनी शहीद। हमास को शिकस्त देने में इसराइल नाकाम। इसराइली हुक्काम और माहिरीन का बड़ा एतराफ। यरगमलियों के खानदानों का सब्र खत्म। इसराइल से जंग बंदी और मुज़ाकरात के मुतालबे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। लंदन में मुजाहिरीन इसराइली सफीर के घर के बाहर पहुंच गए। नागपुर में सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में जोरदार धमाका। 9 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। गुजरात में पीएम मोदी ने किया दावा, 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को तारीखी जीत मिलेगी। अब खबरें तफसील से। गजा के आसमान पर धमाकों के गर्द आलूद गुब्बारे आज भी देखे गए। आज इतवार को जुनूबी इसराइल की सरहदात से ये नज़ारे देखने को मिले हैं। इस बीच इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के तनाज़े को एक वजूदी जंग करार देते हुए कहा कि दबाव और अखराजात के बावजूद ये जंग लड़नी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि गैर फौजी इलाके बने और इसकी सिक्योरिटी इसराइल के हाथ में होनी चाहिए। गजा की पट्टी पर 73वें रोज भी इसराइली हमले जारी हैं। गजा के शुमाल, जुनूब और वस्ती इलाकों में बमबारी जारी है, जबकि दूसरी तरफ फलस्तीनियों में जंग बंदी का मुतालबा करने की आवाजें बुलंद हो रही हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इतवार को मगरिबी किनारे में इसराइली फौज के हाथों 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। मगरिबी किनारे के शहर जेनीन में चंद रोज कबल जख्मों की ताब न लाते हुए 5वें शख्स की भी मौत वाक़ हो गई। इसराइली फौज के तर्जुमान यूनिट ने बताया कि वो इस रिपोर्ट की जांच कर रही है और मजीद मालूमात मिलने पर तबसरा जारी करेगी। बता दें कि 7 अक्टूबर को गजा से जुनूबी इसराइल पर हमास के हमले के बाद से गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मगरिबी किनारे में कम अज़ कम 290 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजात और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शुमाली लंदन में एहतजाजी रैली के दौरान मुजाहिरीन इसराइली सफ़ीर के घर के सामने पहुंच गए, जहां उन्होंने फ़लस्तीन आज़ाद करो और गजा में जंग बंद करो के नारे लगाए। स्वीडन में भी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया गया और दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में फ़लस्तीनी परचम थामे सैकड़ों अफराद की जानिब से जंग बंदी का मुतालबा किया गया। स्पेन में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया और इसराइली फौज की सफाकियत का शिकार गजा के बच्चों से इजहार यकजहती किया। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंग बंदी की करारदाद पर वोटिंग से बरतानवी नुमाइंदे की गैर हाजिरी पर स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा स्टीफन फ्लेन ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे साथी ममालिक ने बहादुरी के साथ जंग बंदी के लिए वोट दिया, लेकिन बरतानिया ने बेशर्मी के साथ वोटिंग से गैर हाजिर रहा। स्टीफन फ्लेन ने बरतानवी वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद करते हुए सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म बमबारी से मरते हुए गजा के इन बच्चों के लिए अपना क्रिसमस पैगाम शेयर कर सकते हैं।
اسرائیل نے امریکہ سے اصرار کیا ہے کہ اسے حماس کو شکست دینے میں مزید وقت درکار ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے ایک ہفتے کے دوران غزہ کے علاقے شجاعیہ میں ایک ہی حملے میں 2 سینئر کمانڈروں اور کئی افسران سمیت 9 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ تجزیہ کاروں اور مبصرین نے حماس کی لڑنے کی صلاحیت کے بارے میں پہلے سے کیے جانے والے اندازوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع یو گلینٹ ایسے افراد میں شامل ہیں جنہوں نے رواں ہفتے جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر کو دیے گئے تبصروں میں حماس کو تباہ کرنے میں مشکلات کی نشاندہی کی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے جس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے ایک دہائی کے دوران خود کو بنایا اور اس نے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر انفراسٹرکچر بنایا ہے اور انہیں تباہ کرنا آسان نہیں ہے، جس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ فوج کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہارون ہیلیوا کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں مزید کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ وزیر دفاع یو گلینٹ نے اعتراف کیا کہ حماس کو تباہ کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ پٹی کے شمال میں جہاں جبالیہ اور شجاعیہ سمیت علاقوں پر ایک ہفتے سے مکمل کنٹرول ہے، اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 سے 30 ہزار میں سے حماس کے 6,000 جنگجو مارے جا چکے ہیں۔ یہ اعداد شمار مختلف اندازوں کے حساب سے سامنے آئے ہیں۔ 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی اپنی ہی فوج کے ہاتھوں بہیمانہ ہلاکت کے واقعے نے یرغمالیوں کے خاندانوں میں پریشانی کو سنگین تر کر دیا ہے۔ یرغمالی افراد کے اہل خانہ اور عزیزوں نے تل ابیب میں مظاہرے کیے اور اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کر کے مذاکرات کیے جائیں تاکہ ہمارے پیارے واپس آ سکیں۔ اسرائیل کے 3 یرغمالی جمعے کے روز اس وقت اپنی ہی فوج کے ہاتھوں وحشیانہ انداز میں مارے گئے جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں عبرانی زبان میں لکھے سفید پرچم اٹھائے رکھے تھے۔ وہ امن اور مدد مانگتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑائی کرنے والے نہیں ہیں، مگر اسرائیلی فوج نے خطرناک دشمن سمجھتے ہوئے فوجی بیان کے مطابق غلطی سے قتل کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک ہی واقعے میں 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کے اندر ایک نئے احتجاج کو جنم دیا ہے۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کے بارے میں پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ وہ خوفزدہ ہیں کہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو اگلا یرغمالی جو اسی طریقے سے مارا جائے گا ان کا بیٹا یا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ فلسطین کی مزاحمت پسند تنظیم حماس نے 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، جس کے لیے حماس کے جنگجو غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج پر راکٹوں، مارٹر گولوں اور اسنائپر رائفل سے حملے کر رہا ہے۔ حماس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے 5 روز میں 100 سے زائد اسرائیلی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں اور متعدد صہیونی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی عملی مدد جاری ہے، جس کے سبب بحیرہ احمر میں حوثیوں کے 14 ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ حوثیوں نے اسرائیل سے آنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ بتا دیں کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,076 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 50,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زیادہ تعداد معصوم اور شیرخوار بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے اور گزشتہ روز خان یونس میں فضائی حملے میں الجزیرہ کا کیمرامین ثمر ابو دقہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ کے کیمرامین ثامر ابو دقہ کے ساتھ الجزیرہ غزہ کے بیورو چیف وائل دحدود بھی زخمی ہوئے تھے، جن کا پورا خاندان اکتوبر میں ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہو چکا تھا۔ الجزیرہ نے کہا کہ اپنے صحافی کے قتل پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع کریں گے اور کیمرامین ثامر ابو دقہ کے قتل کا معاملہ ہیگ کی عدالت بھجوانے کے لیے قانونی ٹیم کو ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب عرب میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے کے نور الشمس مہاجر کیمپ پر حملہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 19,076 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 50,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زیادہ تعداد صرف شیرخوار اور معصوم بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ کویت کے مرحوم امیر شیخ نواف الاحمد الصباح جو ہفتہ 16 دسمبر کو انتقال کر گئے تھے، ان کی نماز جنازہ اتوار کو کویت میں ادا کی گئی۔ حاضرین نے الصدیق کی بلال بن رباح مسجد میں
نماز جنازہ ادا کی، جس کے بعد تدفین سلیبخات قبرستان میں عمل میں آئی۔ شاہی دربار کی ہدایات کے مطابق نماز جنازہ میں صرف قریبی رشتہ داروں نے شرکت کی۔ ان کی موت کی وجہ فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ امیر کو گزشتہ ماہ کے آخر میں ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس وقت ایک ہنگامی صحت کا مسئلہ قرار دیا تھا۔ کویت نے 40 روزہ سوگ اور 3 دن کے سرکاری محکموں کی بندش کا اعلان کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے شیخ نواف کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو مستقبل میں نیٹو کے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، مکمل بکواس ہے، اور کہا کہ اس طرح کا تنازعہ ان کے ملک کے مفادات کے خلاف ہوگا۔ ولادیمیر پوٹن نے اتوار کو روسی سرکاری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کے انتخاب کے چند ہفتوں بعد دیا ہے کہ اگر پوٹن نے یوکرین میں فتح حاصل کی تو وہ نیٹو کے اتحادی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، جس سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اتوار کی صبح ناگپور کے دیہی علاقے میں واقع سولار ایکسپلوزیو کمپنی میں زبردست دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کم از کم 9 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 3 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ناگپور کے بازار گاؤں علاقے میں واقع سولار انڈسٹریز کے کاسٹ بوسٹر یونٹ میں صبح 9 بجے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت کمپنی کے یونٹ میں کل 12 ملازمین موجود تھے۔ مینوفیکچرنگ یونٹ میں دھماکہ کیوں اور کیسے ہوا، تحقیقات کے بعد ہی وجہ واضح ہو سکے گی۔ فوری امداد اور بچاؤ کا کام جاری ہے۔ ناگپور دیہی ایس پی ہریش پودار نے بتایا کہ ناگپور کے بازار گاؤں میں سولار ایکسپلوزیو کمپنی میں دھماکے میں 9 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ دھماکہ فرم کے کاسٹ بوسٹر پلانٹ میں ہوا ہے۔ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ مہاراشٹر کے ڈپٹی سی ایم دیویندر فڈنویس نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ناگپور میں سولار انڈسٹری میں ہونے والے دھماکے میں 6 خواتین سمیت 9 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ کمپنی دفاعی فورسز کے لیے ڈرون اور دھماکہ خیز مواد بناتی ہے۔ سینئر حکام موقع پر موجود ہیں۔ حکومت اس واقعے میں مرنے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے کی امداد دے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہر سورت میں سورت ڈائمنڈ بورڈز کا بھی افتتاح انجام دیا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑا مرکز اور بڑی عمارت ہے۔ یہ ایک خام اور پالش ڈائمنڈ اور متعلقہ صنعت کے آلات کے لیے ایک انٹرنیشنل مرکز ثابت ہوگا۔ ڈائمنڈ بورڈز میں درآمدات اور برآمدات کے لیے کسٹم ہاؤس، جیولری مال، انٹرنیشنل بینکنگ کی بھی سہولت حاصل رہے گی۔ کو سچائی میں بدلتے دیکھا ہے، اور اسی گارنٹی کا اداہرن یہ سورت ڈائمنڈ بورڈز بھی ہے۔ مجھے اور اب مودی نے دیش کو گارنٹی دی ہے کہ اپنی تیسری پاری میں بھارت دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی میں ضرور شامل ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افتتاح کے بعد سورت میں روڈ شو یا اس روڈ شو کے موقع پر سڑک کے کنارے لوگوں کی قطاریں تھیں جو وزیر اعظم مودی کو ہاتھ اٹھا کر استقبال کر رہے تھے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے اتر پردیش کا 2 روزہ دورہ بھی کریں گے، جہاں وارانسی بھی جائیں گے۔ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی لیبز پر این سی پی کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے نے کہا کہ یہ ایک بدقسمتی کا واقعہ تھا، لیکن مجھے بہت فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ تمام ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے اور لوک سبھا کے عملے کو بچانے کے لیے متحد تھے۔ میرے ذہن میں صرف شکریہ ہے۔ تھانے کے واقعے کے سوال پر سپریا سولے نے کہا کہ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے، اس کی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کے لیبز کے واقعے پر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ یہ سیکیورٹی کی خامی ہے۔ وزیر داخلہ نے پہلے ہی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے، انہیں اس معاملے کی تحقیقات کرنے دیں۔ مزید انہوں نے کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔
छत्तीसगढ़ के कांग्रेस लीडर चरणदास महंत ने कहा, कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर के तौर पर मौका फराहम किया है। हम लोगों के मसाइल के लिए लड़ेंगे। 2024 में हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेश बघेल ने चरणदास महंत को कांग्रेस का अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो बहुत तजुर्बेकार लीडर हैं। हम उनकी क़ियादत में लोगों के मसाइल उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ असेंबली का स्पीकर बनने पर भी मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से आबादी और मैदानी इलाकों में सफ़ेद चादर से ढक गई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सयाहों का कहना है कि भारी बर्फबारी से सयाह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, लेकिन मकामी लोगों को नकल मकानी में मुश्किलात दरपेश हैं। गाड़ियों की आमद और रफ्त भी रुक गई है। के गुलमर्ग में एक सयाह का कहना है कि मौसम बहुत अच्छा है। हम काफ़ी अरसे से इस नज़ारे का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार आज हम इस खुशकुन नज़ारे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। Definitely, it's a wonderful place to visit. When we arrived here in the early morning, there was no snow, but we were expecting, we were praying to Almighty कि snow ho, and certainly snowfall ho gaya, and it's all white here. And my message would be that it's such a peaceful place. It's a wonderful place to visit, and do visit here once. So it will be a wonderful and lifetime experience. Do you think with the help of the snowfall, when the message will spread across the country, more tourists will come for the enjoyment? Definitely, Gulmarg has always been a favorite tourist spot, especially for the winters, because most probably we have, will be in coming days, we have a Christmas celebration, New Year celebration is coming on, and mostly the winter games will be there. So it's a wonderful place to visit. हमें तो लगा था कि स्नो फोरकास्ट के हिसाब से नहीं होगा, तो वी वर थिंकिंग कि पता नहीं होगा, लाइव स्नो देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, बट हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नो फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग है। दारुल-हुकूमत दिल्ली में सर्द लहर चल रही है। शहर में धुंध की वजह से हद बसारत मुतासिर दिखाई दे रही है। आज सुबह लोगों को गर्म कपड़ों में वॉकिंग करते देखे गए। दिल्ली के कश्मीरी गेट के वॉकर्स का कहना है कि इन दिनों सर्दियां बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए लोग कुछ ताखिर से वॉकिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गजा के आसमान पर धमाकों के गर्द आलूद गुब्बारे आज भी देखे गए। गजा की पट्टी पर 73वें रोज भी इसराइली हमले जारी। मगरिबी किनारे में इसराइली फौज ने 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 2 माह के दौरान मगरिबी किनारे में 290 फलस्तीनी शहीद। हमास को शिकस्त देने में इसराइल नाकाम। इसराइली हुक्काम और माहिरीन का बड़ा एतराफ। यरगमलियों के खानदानों का सब्र खत्म। इसराइल से जंग बंदी और मुज़ाकरात के मुतालबे। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। लंदन में मुजाहिरीन इसराइली सफीर के घर के बाहर पहुंच गए। नागपुर में सोलार एक्सप्लोजिव कंपनी में जोरदार धमाका। 9 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मरने वालों के मुलवाहिकीन को 5 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। गुजरात में पीएम मोदी ने किया दावा, 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को तारीखी जीत मिलेगी। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हो। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।